السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ 2 دن کہاں تھی، طبیعت خراب تھی، سر میں اتنا درد رہا ہے نا 2 دن، پتہ نہیں کیوں، اصل میں میری نیند نہیں پوری ہو رہی تھی، اور میٹھی ہے اس کی بھی طبیعت خراب تھی، تو اللہ کا شکر ہے آج کا دن بڑا اچھا گزرا ہے۔ تو فرائیڈے تھا، بچوں کو اسکول سے لے کے آئی ہوں، تو میں نے کہا ناشتہ بنا لیتی ہوں، اور 12 تو بجنے والے ہیں، 11 سوا 11 بجے تک بچے اسکول سے آتے ہیں، 12 بجے پھر میٹھی کی کلاس ہوتی ہے آن لائن، وہ تو اپنی آن لائن کلاس قرآن پاک کی لے رہی ہے، تو میں نے کہا باقی جو ہے وہ ناشتہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہمدان نے کہا میں نے کھانی ہے نوڈل، تو اس کے لیے پھر نوڈل جو ہے وہ خود ہی وہ رکھ کے گیا ہے، مجھے نوڈل بنانی نہیں آتی، بچے خود ہی بنا لیتے ہیں، مجھے یہ چیزیں نہیں پسند اور نہ ہی مجھے اچھا لگتا ہے کہ بچے کھائیں، لیکن بس پھر بچوں کی آج کل کی اس طرح کی خوراکیں ہی ان کو پسند ہیں، اور پھر اپنے لیے اور سلار کے لیے میں نے کہا پراٹھا بنا لیتی ہوں۔ اور مجھے آپ لوگوں سے آج ایک مشورہ چاہیے کہ میں نے لینا ہے جی پاکستان میں سلنڈر، یہ جو گیس والا سلنڈر ہوتا ہے، تو میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں آج کل نا فائبر کے زیادہ اچھے آئے ہوئے ہیں بجائے اسٹیل کے۔ یہاں تو ہم دبئی میں جو یوز کرتے ہیں وہ اسٹیل کے کرتے ہیں، یہاں بھی فائبر کے ہیں، لیکن ہمارے وہ پرانے چل رہے ہیں تو بس پھر اسٹیل کے ہی ہم لوگ، اور پھر یہاں ان کی کوالٹی بھی اچھی ہے جو یوز ہوتے ہیں اسٹیل کے۔ تو پاکستان کا تو اکثر اللہ معاف کرے سنتے رہتے ہیں کہ پھٹ گیا ہے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو میں ذرا اس بات سے ڈر رہی تھی، میں نے کہا آپ سے مشورہ لیتی ہوں کہ فائبر کا نا برہان گیس کمپنی کا میں نے سنا ہے کہ اچھا ہے، میں نے بلکہ ان کی ویب سائٹ پہ دیکھا ہے، انہوں نے کوئی آفر لگائی ہوئی ہے 12,700 کا وہ دے رہے ہیں، ساتھ ریگولیٹر پھر علیحدہ لینا پڑتا ہے، اور پورے پاکستان میں وہ ڈیلیوری بھی فری دے رہے ہیں۔ تو آپ ذرا مجھے بتائیں، آپ اسپیشلی جو پاکستان میں رہتے ہیں یا اگر جو یہاں سے جاتے رہتے ہیں اور وہ سلنڈر یوز کرتے ہیں، کہ مجھے کون سا لینا چاہیے سلنڈر۔ لاسٹ ٹائم جب پاکستان گئی ہوں نا تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہاں گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، جس طرح پہلے بجلی کی ہوا کرتی تھی، کیونکہ میں 3 سال بعد گئی ہوں تو اس ٹائم اتنی نہیں ہوتی تھی، کبھی نہیں سنا تھا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن اب تو ہوتی ہے، اور امی لوگ میری سسٹر یہ سب جہاں جہاں بھی میں جاتی تھی نا ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اتنے بجے گیس چلی جانی ہے جی، کھانا بنا لیں جی، ناشتہ بنا لیں، ایمرجنسی کے لیے چائے وغیرہ کے لیے کوئی لائٹ کام کرنے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے سلنڈر بھی کہ ایمرجنسی کے طور پہ یوز کر، لیکن موسٹلی یہ ہے کہ ڈیلی روٹین میں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ گیس کا شیڈیول ہے، اتنے بجے آنی جانی ہے، تو کھانا جو ہے وہ جلدی جلدی بنا لیتے تھے، تو میں نے کہا چلیں ہمارے پاس بھی جو سلنڈر ہونا چاہیے، ہمیں تو آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ گیس کی بھی ہوتی ہے۔ تو بس جی ناشتہ کیا، اور اس کے بعد یہ ایگ لا کے رکھے ہوئے تھے کل کے، تو میں نے کہا ان کو بھی سنبھال لوں۔ اور یہ گولڈن براؤن آرگینک ایگ جو ہے نا، یہ کسی بھی برانڈ کے ہوں نا یہاں اچھے ہیں، مجھے وائٹ جو ایگ ہیں ان میں سے اسمیل آتی ہے، حالانکہ میں اس دفعہ پاکستان گئی ہوں تو وہاں بھی میں نا آج کل یہ پھر فارمی ایگ یہ سارے یوز کرتے ہیں، تو لیکن مجھے وہاں اسمیل نہیں آئی، لیکن یہاں بہت زیادہ مجھے اسمیل آتی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ تو اب تو ہم بے شک ہم گاؤں میں بھی رہتے ہیں، لیکن دیسی جو ایگ ہیں وہ نہیں ملتے، بڑا یونیک ہیں وہاں بھی ڈھونڈ کے، میری سسٹر ٹیچر ہیں تو کبھی ہم نے وہاں کھانے ہوں تو ان کو کہتے ہیں کہ دیسی جو ایگ ہے وہ ڈھونڈ کے دیں، اب تو چیزیں گاؤں میں بھی نایاب ہو گئی ہیں۔ تو بس جی ناشتہ کیا ہے، میٹھی جو ہے وہ کر رہی ہے کیونکہ پہلے وہ قاری سر سے پڑھ رہی تھی، اور میٹھی نے کہا ہے کہ میں نے ساگ اور ایگ کھانا ہے یہ گڑ سے، تو دونوں چیزیں میں نے کہی یہ کیا کمبینیشن ہے، دو گڑ بھی اور رکھا ہوا ہے اور ساگ بھی، میٹھی شوق سے کھاتی ہے، تو ساگ تو میں نے بنا کے رکھا ہوتا ہے، فریز کیا ہوتا ہے، بس تڑکا لگایا تو یوز کر لیا۔